الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کا آخری مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے یہ پہلے عشرے کے وسط میں ہم موجود ہیں. حاجی حج کے لیے تیار ہیں. ہر شخص وہاں پہ لبیک اللہم لبیک. پروردگار عالم کے دربار میں اپنی حاضری قبول کروانے کے لیے آخری حد تک منت سماجت میں لگا ہوا ہے.
قربانی کرنے والے مسلمان کائنات کے طول و عرض میں اپنی اپنی فکر میں لگے ہیں۔ کسی نے جانور خرید لیا ہے تو وہ جانور کو پالنے، پوسنے اور دیکھ بھال میں لگا ہے۔ کوئی جانور کے بیچنے اور خریدنے میں لگا ہے۔ کوئی قربانی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی اکٹھی کرنے میں لگا۔ بہرکیف ہر شخص جو مسلمان ہے وہ ان ایام میں مصروف ہے۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی دن ہے نا، حج والے مہینے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑے عجیب انداز میں کیا۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں اللہ کریم کو قسم ہے فجر کے وقت کی۔ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے فجر کا کہ جس میں تاریکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور اگلی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، بندے کو روشنیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، میں اللہ تعالیٰ کو فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، صرف فجر کی بات نہیں، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یاد رکھیں جب قمری بات ہوگی اس وقت پروردگار دنوں کا تذکرہ نہیں بلکہ راتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب احکامات کی باری آتی ہے تو اس وقت پروردگار عالم چاند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان ہے، عدت ہے، ان کا سارے کا سارا تعلق چاند کے نصاب کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عرض یہ کروں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھا رکھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کا وظیفہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیارے اعمال ہیں ان میں ایک عمل یہ ہے کہ بندہ التسبیح یعنی اپنی زبان سے سبحان اللہ بولتا رہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ بندہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ بولے۔
دیکھ رہے ہو؟ عمل ان 10 دنوں کا، 10 راتوں کا کثرت کے ساتھ سبحان اللہ بولنا ہے، کثرت کے ساتھ الحمدللہ بولنا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور چوتھا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کہنا ہے۔ 4 عمل ہیں، تکبیر اللہ اکبر 1، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو عام سا وظیفہ ہے۔ نہ میرے بھائی، پہلی بات یہ یاد فرما لیں، جو عمل محمد کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل گیا وہ عام نہیں رہتا بلکہ وہ اہم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرا اور آپ کا طے کردہ عمل و وظیفہ نہیں ہے۔ اب میں اگلا جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو، تم میں کوئی بندہ ہے کہ جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ کون ہے؟ احد پہاڑ کے مطابق نیکیاں جمع کر لے۔ یا رسول اللہ، بھلا یہ کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے؟ مدینہ طیبہ کی ایک جانب کو احد پہاڑ نے لپیٹ رکھا ہے، کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا احد پہاڑ ہے۔ بھلا کون ہے کہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں جمع کر لے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کا جب جواب سنا تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یارو، تمہیں خیال ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی؟ میں اللہ کا پاک پیغمبر تمہیں بتاؤں کہ حج والے مہینوں کے پہلے 10 دنوں میں جس آدمی نے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ بولا، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ بولا، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر بولا، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ بولا، ان حج والے مہینوں میں جس بندے نے پہلے 10 دنوں میں یہ 4 کلمے زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے احد پہاڑ کے مطابق نیکیاں نصیب فرما دیں گے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ان 10 دنوں میں ایک دن ہے عرفہ والا دن، 9 حج والی تاریخ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام طور پر رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے کے ایام 20 کے روزوں کی تلقین فرمائی ہے۔ ایام 20 ہر مہینے کے 3 دن ہیں، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ۔ اور قانون یہ ہے اگر مسلمان نیکی ایک کرے اللہ بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں اگر کوئی بندہ ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا اللہ اس بندے کو 30 روزوں کی نیکیاں عطا کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل 11 مہینوں میں
ہر مہینے کے 3 روزے. کل جب محشر کو گنتی ہوگی اللہ اسے زمانے بھر کا روزے دار کھڑا فرما دیں گے. آپ علیہ السلام نے 10 محرم والے دن کے روزے کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفہ والا دن یعنی یہ جو 9 ذی الحج ہے حج والا دن ہے، آپ علیہ السلام نے اس دن کے روزے کی تاکید کی ہے، تلقین فرمائی ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس 9 تاریخ کو یعنی حج والے دن کو، عرفے والے دن کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا، میں محمد کریم علیہ السلام کو پروردگار عالم کی رحمت و مہربانی پہ امید ہے اور کامل امید ہے اللہ اس ایک روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. لہذا اگر آپ میں عمل کی جستجو موجود ہے، عمل کا شوق موجود ہے، اگر آپ میں نیکیاں اکٹھی کرنے کا شوق موجود ہے تو پھر آپ ان دنوں میں یہ 4 کام کر لیں. یعنی یہ تسبیحات اپنی زبان پہ زیادہ سے زیادہ جاری کر لیں. آپ کی زبان پہ ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ان دنوں میں ان 4 تسبیحات سے بڑا عمل اور کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وظیفہ ان دنوں میں محمد کریم علیہ السلام نے طے کر کے دیا ہے، اور ان دنوں میں عرفہ والے دن یعنی 9 ذی الحج والے دن جو روزہ رکھے گا، ان دنوں میں اس سے بڑا عمل اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو پھر آپ اس عرفہ والے دن یعنی آنے والا جو منگل ہے 9 تاریخ کا، عید سے 1 دن پہلے، سمجھ رہے ہو، عید والے دن سے 1 دن پہلے آپ روزہ رکھیں گے. یہ 1 روزہ پچھلے سال کے گناہ بھی اور آنے والے سال کے گناہ بھی مٹا کے رکھ دے گا. اور یاد رکھ لے ان دنوں میں ایک عمل اور بھی ہے، وہ عمل ہے تکبیرات تشریق. عید والے دن سے 1 دن پہلے اے خدایا اتنے پیسے نہیں کہ آج پہ جا کے لبیک اللہم لبیک کہہ سکیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر بندہ ہر سال حج پر پہنچ جائے. اے پروردگارا وہ بندے تو وہاں پہ لبیک 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 کی صدائیں دے رہے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے بھی کوئی عمل ہو تاکہ ہمارے بھی یہ دن گزر جائیں. تو جو ہے آپ کی یا اللہ کوئی عمل ایسا ہو ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، عید والے دن سے 1 دن پہلے یعنی 9 ذی الحج کی نماز فجر، ایسے ہی ہے نا، 9 ذی الحج کی نماز فجر، 5 نمازیں، 10 5 نمازیں، 11 عید کا دوسرا دن 5 نمازیں،
12 عید کا تیسرا دن، 5 نمازیں، 13 تاریخ عید کا چوتھا دن، 3 نمازیں، فجر سے لے کر عصر تک آپ مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بآواز بلند ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیسہ نہیں، حج پہ نہیں جا سکا، حاجی لبیک لبیک کی صدائیں دے گا۔ مسلمان تو ادھر بیٹھ کے اللہ اکبر کی صدائیں دینا، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ ادھر حاجی بھی یہی کہہ رہا ہے، اے پروردگار اللہ، شریک لکا، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا حصے دار کوئی نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں۔ ادھر مسلمان بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ کائنات میں ہر کوئی چھوٹا ہے، ہر کسی کی حیثیت کم ہے، شان کم ہے، رتبہ کم ہے، ہر کسی کی طاقت کم ہے، کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہذا اللہ اکبر، خدایا سب سے بڑا تو ہے۔ حاجی بھی کہتا ہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ادھر مسلمان بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اے خدایا تیرے سوا معبود اور الہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے خدایا مجھے وظیفہ چاہیے تاکہ پڑھا کروں اور مجھے تیرا قرب مل جائے، میں تیرے قریب آ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر، اگر وظیفے کی ضرورت ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اس کائنات میں لا الہ الا اللہ سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے خدایا کوئی اور وظیفہ؟ سن رہے ہو؟ آج آپ میں بھی سوال کر دوں بھائی، وظیفہ آگے سے جواب ملتا ہے قرآن پڑھا کر، پھر خواتین کہتی ہیں نہیں جی کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ بھلا یاد رکھ لیں قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال لا الہ الا اللہ تو بار بار پڑھا جاتا ہے، کوئی اور وظیفہ کوئی اور عمل؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اس کائنات کی 7 زمینیں ترازو میں رکھ دی جائے، 7 آسمان ترازو میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ ترازو کی دوسری جانب رکھا جائے، 7 زمین و آسمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا لا الہ الا اللہ کا میرے ہاں وزن ہے۔ میں نے عرض یہ کرنا تھا یہ جو 10 دن ہیں ان کی اہمیت بڑی ہے، لہذا عام دنوں کا عمل، ان 10 دنوں کا عمل، اس میں برکت زیادہ ہے، اس میں نیکی زیادہ ہے، لہذا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آپ آج ہی سے شروع کر دیں اور 10ویں ذی الحجہ تک آپ کثرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ اور 9 تاریخ کو عید والے دن سے 1 دن پہلے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ والا دن ہے، ادھر حاجی حج کی عبادت میں مشغول ہیں
اور ادھر میں اور آپ روزے والی نعمت میں مشغول ہیں. اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں. 10 آئے گی اور 10 والا دن قربانی کا ہوگا. اور آخری جملہ عرض کر دوں، قربانی کا جانور ہے، آپ نے ذبح کرنا ہے، چھری چلانی ہے، اور چھری چلانے کے لیے قصاب بھی ہے، سارا سال جانوروں پہ چھریاں چلاتا ہے. یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں کہ 10 والے دن جانور کو ذبح کیا جائے گا. نہ میرے بھائی، اصل میں ذبح کرنا ہے اپنا نفس، اصل میں درست کرنا ہے اپنا مزاج، اصل میں درست کرنا ہے. یعنی قربانی ذبح کر لی، قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، اور یہ تقسیم ہے جو بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے. سارا سال ہے ہمسائے سے نہیں بولا، سارا سال ہے بھائی سے نہیں بولا، سارا سال ہے رشتہ داروں سے کلام نہیں کیا. فرمایا اب تیری قربانی ہے، ہدیہ لے جا، گفٹ لے جا. یہ آپس میں میل ملاقات کا، محلے داروں نے تمہیں صلح و صفائی کے لیے نہیں بٹھایا، اکٹھا نہیں کیا. میں اللہ تمہیں موقع دے رہا ہوں، گوشت لے جا بھائی کے گھر، تاکہ تمہیں کلام کرنے کا موقع مل جائے، گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اپنے گلے شکوے دور کرنے کا موقع مل جائے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، قربانی واجب ہے پیسے والوں پر. ہر بندے سے قربانی کے متعلق سوال نہ کیا کرو. سن رہے؟ ہر بندے سے جانچنا ضروری ہے، محلے میں دیکھ بھال ضروری ہے کہ جس کے ہاں قربانی نہیں اس کے ہاں قربانی کا گوشت پہنچایا جائے. لیکن بار بار سوال نہ کیا کرو، پتہ نہیں وہ کتنا غم زدہ ہے. اے اللہ، اگر میرے پاس سرمایہ ہوتا میں بھی قربانی کر لیتا، لیکن چونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس سرمایہ نہیں، میں قربانی نہیں کر سکتا. اگلا کتنا پشیمان ہے، کتنا پریشان ہے. بار بار سوال کر کے اس کی پشیمانی و پریشانی میں اضافہ نہ کیا کرو. ہاں، غور ضرور رکھو، دھیان ضرور رکھو. اگر محلے داروں میں کسی کی قربانی نہیں تو اس کے ہاں یہ قربانی کا گوشت پہنچانے میں جلدی کرو، تاکہ وہ بندہ منتظر نہ رہ جائے. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، تھیلے لے کے مانگنے نہ نکل جایا کرو. یہ قربانی والا دن مہمانی کا دن ہے. اس دن ہر بندہ پروردگار کا مہمان ہوتا ہے. قربانی والوں خود پہنچانے کا انتظام کیا کرو، تھیلے والے لے کر نہ نکلا کرے، کیونکہ آپ رحمان کے مہمان ہیں آج کے دن. اور جو دن رحمان کے ہاں مہمانی کا ہو، اس دن آدمی در در پہ مانگتا اچھا نہیں لگتا. انشاءاللہ چند باتیں ہیں وہ میں عید کے دن عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.